اگر آپ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال، اقوام متحدہ کے افغانستان کے حوالے سے فیصلے، طالبان حکومت کے رد عمل، پاکستان، بھارت اور عالمی برادری کے موقف کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج ہم بات کریں گے کہ اقوام متحدہ نے افغانستان کے مستقبل کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے، طالبان اس پر کیا کہتے ہیں اور اس کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر اقوام متحدہ کے جو معاونتی مشن برائے افغانستان یعنی یوناما ہے، اس کے مینڈیٹ میں 17 مارچ 2026 تک توسیع کر دی ہے۔ یہ فیصلہ افغانستان میں امن، استحکام، انسانی امداد اور خواتین کے حقوق کی بحالی کے لیے عالمی برادری کی کوششوں کا حصہ ہے۔ لیکن کیا طالبان حکومت، پاکستان، بھارت اور اقوام متحدہ میں موجود افغان نمائندے اس فیصلے سے خوش ہیں؟ بلکہ نہیں، ہر کسی کا اس پر اپنا رد عمل ہے، اور یہی چیز اس معاملے کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا رہی ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں طالبان کے رد عمل پر۔ طالبان نے اقوام متحدہ کے اس فیصلے پر محتاط رویہ اپنایا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو افغانستان پر عائد غیر منصفانہ پابندیاں ختم کرنی چاہیے۔ افغانستان کو اقوام متحدہ میں نمائندگی دی جائے اور ملک کے اقتصادی معاملات میں بہتری لانے کے لیے مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک چیز جو انہوں نے نہیں کہی وہ خواتین کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ طالبان نے ایک بار پھر قومی حکومت کے قیام یا خواتین کے تعلیم اور روزگار سے متعلق کسی بھی دباؤ کو نظر انداز کیا، جو عالمی برادری کے ساتھ ان کے تعلقات کی بحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ بات کرتے ہیں اقوام متحدہ میں افغانستان کے ناظم الامور نصیر احمد فائق کی، جو طالبان حکومت کے نہیں بلکہ وہ سابقہ افغان حکومت کے نمائندے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کا یہ اقدام خوش آئند ہے، لیکن افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جو عوام کی حقیقی نمائندہ ہو، لیکن زبردستی مسلط کی گئی ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ طالبان نے افغان خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، اور اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری کو اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ آتے پاکستان کی طرف، پاکستان جو افغانستان کی صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اس نے بھی اقوام متحدہ کے اس فیصلے کی حمایت کی ہے، لیکن ایک بڑی شرط کے ساتھ۔ پاکستان کے اقوام متحدہ میں جو مستقل مندوب اور بہت ہی سینئر سفارتکار منیر اکرم صاحب نے دنیا کو خبردار کیا کہ افغانستان میں 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، جس میں داعش، القاعدہ، تحریک طالبان پاکستان، بلوچ علیحدگی پسند اور TTP گروپ شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنے میں مکمل ناکام رہی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کو مسلسل دہشت گرد حملوں کا سامنا ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ اگر طالبان کو عالمی برادری میں دوبارہ جگہ بنانی ہے تو انہیں دہشت گرد گروہ سے مکمل لا تعلقی اختیار کرنی ہوگی، ورنہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ بات کرتے بھارت کی، جو افغانستان میں ایک الگ کھیل کھیل رہا ہے۔ بھارت کو اقوام متحدہ میں مستقل مندوب پروتھانینی ہریش نے اجلاس کے دوران بھی کہا کہ بھارت افغانستان میں استحکام اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، اور یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ جنوری 2025 میں دبئی میں بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری اور طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے بعد طالبان حکومت نے بھارت کو خطے کا ایک اہم ملک اور معاشی پارٹنر قرار دیا تھا۔ یہ سن کر پاکستان کا رد عمل کافی سخت تھا۔ پاکستان نے اس ملاقات کو ریڈ لائن قرار دیا اور کہا تھا کہ بھارت طالبان کے ساتھ مل کر افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، اور یہ خطے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان کو خدشہ ہے کہ بھارت افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، جس سے خطے میں مزید کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ آخر چاہتا کیا ہے؟ اقوام متحدہ کی معاونت جو مشن یعنی یوناما کی جو سربراہ ہے روزا اوتنبایو، اس نے بھی کہا کہ افغانستان کو بین الاقوامی نظام میں دوبارہ شامل کرنے کا انحصار طالبان کے اقدامات پر ہے۔ اگر طالبان خواتین پر عائد پابندیاں ختم نہیں کرتے تو افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام ممکن نہیں ہوگا۔
ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ انسانی امداد جاری رکھے گا، لیکن طالبان کو عالمی برادری کے اصولوں کے مطابق حکمرانی کرنی ہوگی۔ یہ سب باتیں ہمیں بتاتی ہے کہ اقوام متحدہ کی اس قرارداد کے بعد بھی افغانستان میں حالات پیچیدہ ہی رہیں گے۔ طالبان حکومت ایک طرف کہتی ہے کہ وہ عالمی برادری کے ساتھ تعلقات چاہتی ہے، اور دوسری طرف وہ خواتین کے حقوق اور شمولیتی یا قومی حکومت کے معاملے پر سخت موقف اپنائے ہوئے ہے۔ پاکستان طالبان پر مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کرے، لیکن بھارت طالبان کے ساتھ اپنے سفارتی اور اقتصادی تعلقات مضبوط کر رہا ہے، جو پاکستان کے لیے ایک نیا سیکیورٹی چیلنج بن سکتا ہے۔ نصیر احمد فائق، جو اقوام متحدہ میں سابق افغان حکومت کے نمائندے ہیں، وہ بھی طالبان کو غیر قانونی حکمران قرار دے رہے ہیں اور عالمی برادری سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ طالبان پر مزید دباؤ ڈالا جائے تاکہ افغانستان میں ایک جمہوری حکمرانی قائم ہو سکے۔ یہ تمام عوامل بتاتے ہیں کہ افغانستان میں مکمل استحکام اور بین الاقوامی تعلقات کی بحالی میں ابھی بہت سی رکاوٹیں موجود ہیں۔ اگر طالبان عالمی برادری کے مطالبات کو نظر انداز کرتے ہیں تو افغانستان مزید تنہائی، تباہی، اقتصادی بحران اور سیکیورٹی چیلنجز کا شکار ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ، پاکستان، بھارت، چین اور دیگر عالمی قوتوں کا مستقبل میں افغانستان کے ساتھ تعلقات حکومت کی پالیسیوں پر منحصر ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لائیں گے یا نہیں؟ کیا افغانستان کو عالمی برادری میں دوبارہ وہ جگہ ملے گی؟ کیا بھارت طالبان کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرے گا؟ اور سب سے اہم، کیا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید کشیدہ ہوں گے یا کسی حل کی طرف بڑھیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، طالبان حکومت کو عالمی برادری کے دباؤ میں آ کر اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لانی چاہیے یا نہیں؟ کیا افغانستان کو ایک جمہوری اور نمائندہ حکومت کی طرف بڑھنا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید تجزیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔